السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انوارے کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں پارے 21 کا ہم نے آغاز کر دیا۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ عنکبوت مکمل ریکارڈ کریں گے اور پھر آئندہ آگے کا جو سورہ روم ہے اس کا بھی ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے اب یہاں سے ہم پارے 21 تیسرا رکوع شروع کر رہے ہیں۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَأَمَّا الْقُرَبُ فَمِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ لِظُهُورِ ثَمَرَتِهَا فِيهَا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ بِمَعْنَى الْحَيَاةِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اب بتا رہے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر الا لہو و لعب، مگر کھیل کود، یعنی وقت خرابی۔ اس میں جو کام کیے جاتے ہیں دنیاوی زندگی کے لیے، بعض کام ایسے ہیں کہ ان میں لوگوں کو کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اور بعض کام اس میں ایسے ہیں کہ اس میں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، صرف وقت خرابی ہے۔ کھیل کود ہے، اس میں بعض کھیل کود ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہوتا ہے، جسمانی توانائی حاصل ہوتی ہے، لیکن اکثر جو لوگ کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں تو وقت خرابی ان کے پیش نظر ہوا کرتی ہے، وقت بتانا، وقت خراب کرنا۔ تو دنیاوی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے یہ صرف اور صرف دنیاوی زندگی کیا ہے، یہ کھیل کود اور بیکاری کے کاموں میں لا یعنی جو کام ہوا کرتے ہیں ان میں مصروف ہونا، ان میں مشغول ہونا، یہ دنیاوی زندگی میں ہے۔ وَأَمَّا الْقُرَبُ، اب رہیں قرب سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ عبادتیں، ریاضتیں، اطاعتیں۔ تو اب رہیں جو عبادتیں ہیں فَمِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ، وہ آخرت کے کاموں میں سے ہے۔ تو وہ دنیا میں اگر اطاعتیں کریں گے، عبادتیں کریں گے تو آخرت میں اس کا بدلہ لِظُهُورِ ثَمَرَتِهَا فِيهَا، اس کا جو فائدہ ہے، اس کا جو پھل ہے، اس کا جو انجام ہے آخرت میں وہ ظاہر ہوگا۔ حالانکہ عبادتیں دنیا میں ہی کر رہے ہیں لیکن اس کا حقیقی بدلہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا جو گھر ہے لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہی کیا ہے، زندگی ہے، یعنی وہی زندگی ہے، مطلب ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ اس گھر میں، اس زندگی میں کبھی ختم نہیں ہے، اختتام نہیں ہے۔ بمعنی الحیات، حیوان یہاں پر حیات کے معنی میں ہے۔ حیات کے معنی مطلب آخرت کا جو گھر ہے، اخروی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں کیا ہے، انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ وہاں اس زندگی کے بعد اب کوئی موت طاری نہیں ہوگی۔ لو کانوا یعلمون ذلک، اگر وہ لوگ، وہ کفار مکہ یا پھر لوگ، عام لوگوں میں جو آخرت کے کاموں پر توجہ دینے کی بجائے اخروی زندگی، اخروی فوائد حاصل کرنے کی بجائے جو دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، وقت خرابی کرتے ہیں، اگر وہ لوگ اس بات کو جان لیتے ما آثر الدنیا علیہا، تو آخرت پر دنیا کو ترجیح ہرگز نہیں دیتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، بس جب اوپر سے چونکہ کفار مکہ کا تذکرہ چل رہا ہے، پچھلے درس میں بات بتائی گئی کہ اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں گے کہ خالق زمین کا کون ہے، آسمان کو کس نے پیدا کیا، آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، زمین سے نباتات کون اگاتا ہے، اے حبیب آپ ان سے پوچھئے، تو وہ کافر ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزوں کا مالک ہے۔ تو وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ایک قاعدہ بیان کیے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال، اپنے کام آخرت کی زندگی کے لیے کریں، دنیا کو آخرت پر ہرگز ترجیح نہ دے۔ پھر اب دوبارہ انہی کافروں کی حالت کی طرف کلام کو پلٹایا جا رہا ہے، بات پھیری جا رہی ہے کہ کافروں کا عقیدہ ہے، کافر مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی
ہر چیز کا خالق و مالک ہے، ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ اس کی ایک نشانی، اس کی ایک علامت یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کیا ہے وہ بتا رہے ہیں، بس جب وہ کافر کشتی میں سوار ہوتے ہیں، سمندری سفر طے کرتے رہتے ہیں، اگر وہ کشتی میں آفت آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ کشتی ڈوبنے کے قریب ہو جائے یا پھر ٹوٹ جائے، نقصان پہنچنے، ختم ہونے کا اندیشہ ہو، پریشانی آئے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ سمندری علاقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر کبھی بھی انجانے طور پر طوفانی ہوائیں شروع ہو سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آندھی آ سکتی ہے، اور موجیں بھی اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کیا ہے وہ کشتی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو بہرحال وہاں پر اگر کوئی دوسرا مددگار مشکل سے مل سکتا ہے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید ہی کوئی اور دوسرا مددگار وہاں پر، جو کشتی جب ان کی بھنور میں آ جائے، ڈوبنے کے قریب ہو، تو ایسے وقت میں بچانے والا شاید ہی کوئی وہاں پر موجود ہو۔ تو ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ایسے ماحول میں کہ جہاں پر کوئی مدد نہ کر سکے، جہاں ان کی جان کوئی نہ بچا سکے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بچا سکتا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر کشتی میں جب یہ سوار ہو کر جائیں تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پریشانی کے وقت کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں، اور دین ایسا کرتے ہیں کہ خالص دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، یعنی سچا پکا دین اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا دین نہیں ہے۔ ایسے پورے اعتقاد کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ای الدعا، دعا کرتے ہیں، ایسا پکارتے ہیں کہ لا يدعون معه غیرہ، اللہ کی ذات میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبودوں کو ہرگز نہیں پکارتے، ان کے خود اپنے جو معبودان باطلہ ہیں ان کو بھی نہیں پکارتے، بس صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں، پوری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ لِأَنَّهُمْ فِي شِدَّةٍ، کیونکہ اب وہ پریشانی میں ہیں، مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، وَلَا يَكْشِفُهَا إِلَّا هُ، اور وہ پریشانی ان سے کوئی دور نہیں کر سکتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے۔ یعنی ان کو اعتقاد تھا، یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں دور کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہر درمی کرتے ہوئے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو اختیار کرتے ہوئے کیا ہے وہ غلط راستے پر چلتے رہتے، غلط طریقے کو اختیار کرتے، اور پھر شرک اور بت پرستی میں ملوث تھے، مبتلا تھے، اور ان کی حقیقت جب پریشانی کے عالم میں کشتی میں جب سوار ہوتے تو جب وہ پریشانی آ جاتی، کشتی ڈوبنے کے قریب ہوتی، تو وہاں پر وہ حقیقت ان کی کیا ہے ظاہر ہو جاتی۔ فلما نجاہم الی البر، پس جب ہم ان کو کیا ہے خشکی کے مقام کی طرف ان کو لاتے ہیں، ان کو کشتی میں ڈوبنے سے ہم نجات دے دیتے ہیں، اذا ہم یشرکون بھی، تو کیا کرتے ہیں وہی یہ لوگ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، جب وہی اچانک فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، چاہیے کہ وہ لوگ کیا کریں، ہم نے جو ان کو عطا کیا ہے، نعمتیں جو ہم نے ان پر عطا کی ہیں، وہ ساری کی ساری نعمتوں سے وہ لیکفروا، کیوں شرک کرتے ہیں، کیونکہ تاکہ وہ لوگ ہماری دی ہوئی نعمتوں کا انکار کریں، ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ لیکفروا، یہ پہلا جو ترجمہ کیا گیا تاکہ وہ نہیں ہے، یعنی کہ چاہیے کہ جو ترجمہ کیا وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لام کئی لیں گے تو وہ اللہ کی ذات میں شریک کیوں ٹھہراتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ہم نے ان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا وہ کیا کریں، انکار کریں۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور چاہیے اب یہاں پر بتا رہے ہیں چاہیے کہ وہ لوگ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، تمتع فائدہ حاصل کرتے رہیں، بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَىٰ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، کیسے فائدہ حاصل کریں، نعمتیں ہماری کھا کر، اور وہ سب کے سب کیا ہے بتوں کی عبادت کرنے پر مجتمع ہو کر، جمع ہو کر، یعنی سارے کے سارے لوگ نعمتیں ہماری کھا رہے ہیں، لیکن عبادت کرنے کا جب معاملہ آتا ہے تو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ چاہیے کہ وہ لوگ ایسا عمل کریں۔ اب یہاں پر یہ جو حکم دیا گیا ہے وہ فی قراءۃ بسکون اللام وَلْيَتَمَتَّعُوا پڑھا گیا ہے، وَلْيَتَمَتَّعُوا وَلْيَتَمَتَّعُوا، یہ تو وَلْيَتَمَتَّعُوا جیسے لیکفروا کا ترجمہ کیا گیا، وہ اللہ کی ذات میں شرک کیوں کرتے ہیں، شریک کیوں ٹھہراتے ہیں، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کا وہ انکار کریں اور وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے کیا ہے فائدہ حاصل کرتے رہیں، یہ کوئی بات۔ لیتمتعوا لیکفروا اگر کریں گے تو، اور ایک قراءت میں ولیتمتعوا پڑھا گیا ہے لام کے سکون کے ساتھ، یعنی کہ وہ لام کیا ہوگا، وہ لام امر کہلائے گا، تو ولیتمتعوا، تو چاہیے کہ وہ لوگ فائدہ حاصل کریں۔ اب یہ امر تحدید، یہ جو چاہیے کہ وہ لوگ فائدہ حاصل کریں، یہ جو حکم دیا جا رہا ہے
تو خوشی نہیں بلکہ ان کو دھمکی دینے کے لیے وہ لوگ جتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں حاصل کرنے دیں، جتنا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں فائدہ اٹھانے دیں۔ فسوف یعلمون عاقبۃ ذلک، پھر اس کے بعد کیا ہے، ان کی جو ناشکری ہے، ان کی جو نافرمانی ہے، اس کا انجام عنقریب کیا ہے وہ لوگ جان لیں گے۔ چلیے اب یہاں پر ایک اس کا جو شان نزول ہے وہ بتاتے ہیں کہ حضرت عکرمہ بن ابو جہل کے فرزند تھے، تو وہ کیا ہے ایک جنگ میں کیا ہے اپنی جان بچا کر واپس بھاگ کر نکل گئے وہاں سے۔ تو جب بھاگ کر نکلے تو کشتی سمندری علاقے میں جا رہی تھی، تو کشتی کیا ہے، کشتی میں آپ سوار ہو گئے، ابھی اسلام آپ قبول نہیں کیے تھے، تو کشتی میں سوار ہوئی۔ جب کشتی درمیان میں پہنچی، درمیانی سمندر میں جب بھنور میں آ گئی، ڈوبنے کے بالکل قریب تھی، تو کشتی میں جتنے بھی کفار تھے، جتنے بھی غیر مسلم تھے، وہ سب کے سب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر ہم یہاں سے بحفاظت پہنچ جائیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں گے۔ وہ پکا وعدہ کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو نجات دے دی، وہ ان کی کشتی کو بحفاظت کنارے تک پہنچایا۔ جیسے ہی کنارے پر پہنچے تو فوری طور پر وہ لوگ کیا کیے، پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو حضرت عکرمہ بن ابو جہل جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم اب تک جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، پریشانی کے وقت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بت ہماری مدد کو آئے، ہماری حفاظت کریں، ہماری کشتی کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو جو معبود ہوگا اس کا حق کیا ہے کہ وہ اپنے عابدین کی حفاظت کرے۔ جب کشتی بھنور میں آئی تو یہ جو لوگ ان بتوں کی عابد ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ خود ان کی مدد مانگنے کی بجائے، ان سے دعا کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے ہیں۔ تو یہ حالت دیکھ کر حضرت عکرمہ بن ابو جہل کو یقین ہوا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سچی ہے اور پکی ہے۔ وہاں پر آپ نے سچا اور پکا اعتقاد کیا اور پھر پکا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ باری تعالیٰ اگر مجھے اس کشتی سے نجات دے دیا جائے تو میں یقیناً 100% بلا چوں و چرا بغیر کسی شک کے آپ کی ذات پر ایمان لاؤں گا۔ چنانچہ پھر جب کشتی سے آپ کو نجات دی گئی، آپ بحفاظت کنارے پر پہنچے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئے اور اسلام قبول کر لیے۔ تو بعض لوگ تھے جو ان حالات کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے، لیکن بعض لوگ ایسے تھے کہ حالات جیسے بھی ہو وہ اپنی ہر درمی پر، اپنے آباء و اجداد کے غلط طریقے پر، غلط دین پر کیا ہے اڑے رہتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں اولم یرو، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے، یعلمون کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ انا جعلنا بلدہم، کہ ہم نے ان کے شہر مکہ مکرمہ کو حرماً آمنا، حرم والا بنا، حرمت والا مقام بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امن والا مقام بنایا ہے۔ اس شہر میں حرمت بھی ہے، یعنی اس کا خاص احترام بھی رکھا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے امن بھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور ان کے اطراف و اکناف، یعنی مکے کے اطراف و اکناف جو حدود حرم ہے اس سے ہٹ کر جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر کیا ہے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، کبھی لوگوں کو اس حدود حرم کے باہر قتل کر دیا جاتا ہے، وَسَبْيًا، کبھی ان کو کیا ہے قیدی بنا دیا جاتا ہے، دونہم، ان حدود حرم میں رہنے والے لوگوں کے علاوہ، یعنی جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں ان کو نہ کسی کی طرف سے قتل کا خوف ہے، نہ کسی کی طرف سے جانی مالی نقصان کا خوف ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم بنایا ہے اور پھر امن والا مقام بنایا ہے، تو اس کے اطراف و اکناف میں لوگ ڈرے ہوئے رہتے ہیں ضرور، لیکن جب اس کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، بالکل امن میں آ جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اپنے علاقے کو حرم والا بنایا، امن والا بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، افبالباطل یؤمنون، کیا ہماری اس نعمت کو ٹھکرا کر باطل پر وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، باطل یعنی بت پر وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انعامات ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں، بِإِشْرَاكِهِمْ، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا کر۔ آگے بتا رہے ہیں ومن اظلم، اور کون ہے اس شخص سے بڑا ظالم، لا احد اظلم، کوئی بھی اس شخص سے بڑا ظالم نہیں ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جھوٹی باتیں گھڑے، بان اشرک بہ، کیسے جھوٹی باتیں گھڑے، اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرائے، او کذب بالحق، یا پھر حق کو جھٹلا دے،
اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ حق سے مراد کون ہے اب؟ النبی او الکتاب، یا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ ہو سکتی ہے، یا پھر قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو سکتی ہے۔ تو قرآن پاک کا جو جھٹلائے، حضور کی ذات کو جو جھٹلائے، حضور کی رسالت کو جھٹلائے، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن کب جھٹلائے؟ لما جاءہ، جب وہ قرآن ان کے پاس آیا، یا پھر حضور کو جھٹلائے مطلب جب حضور ان کے پاس آئے تو انہوں نے قرآن کو اور پھر حضور کو جھٹلایا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ جہنم میں کافروں کا، یعنی جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ مثوا ای مأوا، ہمیشہ رہنے کا مقام۔ ای فیہ ذالک، یعنی کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ان کے پاس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے حضور جو بھی مقصد لے کر حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضور کے آنے سے پہلے تو وہ لوگ یہ کفار و مشرکین کے پاس قرآن آیا، حضور تشریف لائے بول کے ابھی آپ جو فرمائیں، تو اس سے مراد حضور یعنی اسلام کا پیغام، ایمان کا پیغام، توحید، رسالت، یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے کہ حضور ان کافروں کے پاس۔ اب ظاہر سی بات ہے کافروں کے پاس جب حضور آئے ہیں تو کافروں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، اللہ کی ذات کی طرف پلٹانے کے لیے، اللہ ایک ہے اس بات کو بتانے کے لیے یہی تعلیمات لے کر حضور پاک تشریف لائے ہیں۔ تو ایک سوال یہ میں دوسرا سوال میرا یہ ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، جی، تو وہ ابو جہل جب زندہ تھا اسی وقت وہ ایمان لے آئے یا پھر ابو جہل کے انتقال کے بعد حضرت اکرمہ ایمان لائے؟ انتقال کے بعد، چونکہ اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی تو اس جنگ میں ابو جہل ختم ہو گیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے حضرت اکرمہ جو ہے ان کی جب ان کے پاس حقیقت سامنے ظاہر ہوئی تو اس کے بعد حضرت اکرمہ بن ابو جہل جو ہے کیا ہے آپ حضور کے پاس آئے اور اسلام قبول کیے۔ چلیے اب بتا رہے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس دنیا میں تشریف لائے ان کی ہدایت کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ حضور کو جھٹلایا۔ کیا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کے لیے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ فیہ ذالک، کیا اس میں ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ایسے کافروں کے لیے اس جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ وہو منہم، اور وہ جو ظالم ہے، من اظلم، جو ظالم کہا گیا ہے وہ ظالم بھی کیا ہے؟ ان کافروں میں سے ہے، تو لہٰذا ایسے ظالم کو بھی، یعنی اللہ کی ذات میں جھوٹی باتیں گھڑنے والا، حضور کا انکار کرنے والا، قرآن پاک کا انکار کرنے والا، ایسے آدمی کے لیے بھی کیا ہے؟ جہنم میں وہی ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں والذین جاہدوا فینا فی حقنا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ جہاد کرتے ہیں ہماری راہ میں، فی حقنا، ہمارے حق میں، یعنی ہماری خاطر، ہمارے کلمے کی سر بلندی کے لیے جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ضرور ان کو ہمارے راستوں کی ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا ای طرق السیر الینا، ایسے راستے ہم ان کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں جو ہم تک پہنچتے ہوں، ان کو ہم تک پہنچانے والے راستے ہم ان کے سامنے کھول دیتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اس پر چل کر وہ لوگ ہم تک ہماری جو معرفت ہے وہ معرفت وہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں۔ اب اس آیت کی بہت سی تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔ اب جاہدو سے جو لفظ جاہدو کا اس میں استعمال کیا گیا تو کون سا جہاد مراد ہے؟ تو بعض نے کہا کہ جہاد جو اصغر ہے، جو میدان جنگ میں تلوار اٹھا کر کیا جاتا ہے وہ مراد ہے، بعض نے کہا جہاد اکبر ہے، تو جو نفس کی مخالفت کرنا یہ ایک ہے، اور بعض نے کہا کہ طلباء کے لیے آیت اتاری گئی ہے کہ جو طالب علم کیا کرتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین حاصل کرنے کے جو راستے ہیں وہ راستے اس کے سامنے کھول دیتا ہے، یہ ایک بات ہوئی۔ اور بعض لوگوں نے، صوفیاء کرام نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو آدمی پہلے سے علم حاصل کیا ہے اس حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرتا ہے تو وہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جو علم اسے حاصل نہیں ہوا ہے وہ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال مفسرین کرام کیا ہے بہت ساری اس کے تفاصیل بیان کیے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والے مراد المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہے، بالنصر والعون، بالنصر والعون، اپنی مدد کے اعتبار سے اور پھر اپنی نصرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ چلیے یہاں پر الحمدللہ اب یہ سورہ عنکبوت ہم نے مکمل ریکارڈ کیا، اب یہاں سے سورہ روم کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الروم مکیۃ وہی 60 او 59 آیت، 60
وہی 60 او 59 آیتن۔ اب بتا رہے ہیں کہ سورہ روم مکیہ ہے، اس میں 60 یا پھر 59 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ فارس اور روم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں موجود تھے تو اس وقت فارس اور روم کے درمیان حالات بہت کشیدہ تھے، دونوں کے درمیان بہت حالات خراب تھے۔ تو بالآخر کیا ہے، اتنی حالات خراب ہو گئے کہ دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ تو اب یہ جو فارس کے جو لوگ تھے، وہ فارس کے لوگ کیا ہے، مشرکین تھے، مشرک تھے، اور یہ جو روم کے جو لوگ ہیں وہ کیا تھے، اہل کتاب تھے۔ اگرچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے، لیکن اہل کتاب تھے، ان کو کتاب عطا کی گئی تھی۔ تو فارس چونکہ مشرکین ہونے کی وجہ سے، جو مشرکین مکہ ہے، کفار مکہ ہے، وہ لوگ کیا کیے، خواہش ان لوگوں کی یہ تھی کہ فارس کے جو مشرکین ہیں ان کی طرفداری کریں اور وہ لوگ کامیاب ہوں، اور اہل کتاب کے مقابلے میں ان کو کامیابی حاصل ہو، وہ لوگ جنگ فتح کر لیں۔ یہ مشرکین مکہ اس میں کس کی طرف تھے، فارس کی طرف تھے، کفار مکہ، مشرکین مکہ وہ سب فارس کی طرف تھے۔ اور ادھر مسلمان جو ہے، چونکہ مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانی کتاب عطا فرمائی ہے، اور ادھر جو روم کے جو لوگ ہیں وہ بھی اہل کتاب تھے، نصارہ تھے وہ لوگ۔ تو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے چونکہ ان کے پاس بھی آسمانی کتاب، ان پر بھی آسمانی کتاب اتری ہے، ان پر بھی آسمانی کتاب اتری ہے، تو مسلمان قلبی طور پر ان کا لگاؤ کدھر تھا، روم کے لوگوں کی طرف تھا، تو طرفداری وہ لوگ روم کے لوگوں کی طرف کرتے تھے۔ تو اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فارس اور روم کے درمیان کیا ہے، جھگڑا ہوا، جنگ شروع ہو گئی۔ تو پہلی مرتبہ جب فارس اور روم کے درمیان جنگ شروع ہوئی، تو جنگ شروع ہونے کے بعد اس میں فارس غالب آ گئے، یعنی جو مشرکین تھے وہ غالب آ گئے کس پر، روم پر، یعنی فارس کو اس جنگ میں کامیابی ملی فارس کو، اور روم کیا ہے، اس جنگ میں شکست حاصل کی اہل روم، یہ ہو گئی بات۔ تو اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرکین مکہ تانا دینے لگے مسلمانوں کو کہ جیسے فارس روم پر غالب آ گیا ہے، فارس جیت گیا ہے، ہم بھی کیا ہے، تم پر ایک نہ ایک دن کامیابی حاصل کریں گے، تم کو ہم ہرا دیں گے، اور تمہارا وجود کیا ہے، ہم ختم کر دیں گے۔ تو اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کو چونکہ قلبی طور پر ایک تو لگاؤ حاصل تھا روم والوں سے، چونکہ اہل کتاب تھے، تو اب یہ ان کو کیا ہے، ایک کیا محسوس ہوا، ان کو ایک شرمندگی محسوس ہوئی، اور ان کے دلوں میں ایک طرح سے بات بیٹھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے ایسا ہو کہ ہمارا بھی وجود ختم ہو جائے گا، ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد وعدہ کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے معاملہ، ان قریب پھر دوبارہ دونوں کے درمیان جنگ ہوگی، مقابلہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تب کیا ہے، روم کو فارس پر غالب عطا کرے گا، روم اس وقت کیا ہے، جیت جائے گا۔ تو تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 10-15 سال کے اندر پورے 10-15 سال نہیں، 10-15 سال کے اندر ہی پھر کیا ہے، پھر دوبارہ جنگ شروع ہوئی دونوں کے درمیان۔ اب کی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، روم کے رہنے والوں کو کامیابی عطا فرمایا۔ تو بہرحال جب کفار مکہ پہلی مرتبہ مشرکین کو یہ بات سے تکلیف دینے لگے، تو حضور نے یہ بات صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان اسی وقت بتا دی تھی کہ آئندہ پھر ایک مرتبہ جنگ ہوگی، اس وقت مسلمان کیا ہے، یہ اہل کتاب جو روم ہے وہ لوگ کیا ہے، کامیاب ہوں گے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر پھر اب جو مشرکین مکہ، جو کفار مکہ جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، ان کے پاس جا کر علل اعلان خوشی ان کے سامنے کیا ہے، کہنے لگے کہ دوبارہ جنگ ہوگی، اس وقت جب دوبارہ جنگ ہوگی تو اہل روم کو کیا ہے، کامیابی حاصل ہوگی۔ تو بہرحال ایک لمبی بحث اس میں بیان کی گئی ہے، وہ یہاں پر موضوع سے ایک دم کیا ہے، ایک الگ بات ہوگی۔ تو یہاں تک معاملہ ہے کہ 2 مرتبہ جنگ ہوئی، پہلی مرتبہ فارس کامیاب ہوئے، دوسری مرتبہ اہل روم کیا ہے، کامیاب ہوئے۔ تو یہاں پر قرآن پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ بضع سنین کا لفظ آیا ہے، تو بضع کا لفظ بتاتے ہیں کہ 3 سے لے کر 9 تک کے درمیان کی جو تعداد ہے بیان کی جاتی ہے۔ تو بہرحال جیسے 10-15 سال بتایا گیا ہے، 10-15 سال نہیں بلکہ تقریباً کتنے ہیں، 9 سال کے اندر باہر، بعض لوگوں نے وہ تو بتایا کہ 6 سال کے اندر کیا ہے، وہ 6-7 سال کے اندر کیا ہے، بالکل دوبارہ جنگ ہوئی، تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ روم کو کیا ہے، کامیابی عطا فرمایا۔ تو بہرحال اب یہاں چونکہ سورہ روم کے ابتدائی جو آیتیں ہیں ان کا مفہوم اسی وقت سمجھ میں آئے گا جبکہ یہ
خاکہ جو جنگ ہوئی تھی اس کا آپ کے سامنے بیان کریں، تو جو بیان کیا گیا اب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بھی، ان حروف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے، یعنی اہل روم جو ہے وہ کیا ہے، مغلوب ہو گئے، یعنی ہار گئے، شکست کھا گئے۔ وہم اہل الکتاب، اور وہ کون تھے وہ اہل روم؟ نصارہ تھے، اہل کتاب تھے۔ غلبتہا فارس، تو اس پر غالب آنے والے کون ہیں؟ وہ اہل فارس تھے۔ یہ کیا تھے؟ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ ولیسوا اہل الکتاب، یہ کیا ہے؟ اہل کتاب نہیں تھے، بل یعبدون الاوثان، بلکہ کیا ہے؟ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ففرح کفار مکہ بذلک، بس کفار مکہ اس سے خوش ہوئے کہ آج جیسے مجوسی مشرکین بت پرست اہل کتاب پر غالب آ گئے ہیں، فارس روم پر غالب آیا ہے، ویسے ہی ہم کفار مکہ کیا ہے؟ مسلمانوں پر غالب آئیں گے۔ وقالوا للمسلمین، انہوں نے مسلمانوں سے کہا، نحن نغلبکم، ہم کیا ہے تم پر غالب آ جائیں گے، کما غلبت فارس الروم، جیسے کہ فارس روم پر غالب آ گیا ہے ویسے ہی ہم کیا ہے تم پر غالب آ جائیں گے۔ فی ادنی الارض، بہت ہی کم مقام پر، یعنی اقرب ارض الرومی الی فارس، کہاں پر؟ فارس کے مقابلے میں روم کے قریب میں جو زمین تھی بالکل اس مقام پر، وہ کون سا مقام ہے؟ بالجزیرہ، جزیرہ بتایا جا رہا ہے۔ جزیرہ سے مراد یہاں پر کون سا علاقہ ہے؟ یہ وہ جو سرزمین حجاز کو بھی ایک جزیرہ کہا جاتا ہے، تو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کون سا مراد ہے؟ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان کیا ہے؟ ایک علاقہ ہے جزیرہ نام کا، وہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ التقا فیہا الجیشان، اس مقام پر کیا ہے؟ دو لشکر، اہل فارس اہل روم کے کیا ہے وہاں پر آمنے سامنے ان کے درمیان مدبھیڑ ہوئی تھی۔ التقا ملاقات کیے تھے، مطلب آمنے سامنے آ گئے تھے جنگ کے لیے۔ والبادی بالغزوی الفرس، جو شروع کیے تھے بادی بالغزو، جنگ کو شروع کرنے والے کون تھے؟ وہ الفرس اہل فارس تھے۔ وہم، اور وہ لوگ، اب یہ وہم سے مراد کیا ہے؟ اہل روم۔ من بعد غلبہم، ان کے غالب آنے کے بعد، اضیف المصدر الی المفعول، اب بتا رہے ہیں کہ یہ من بعد غلبہم جو ہے یہ مصدر کی اضافت کیا ہے؟ مفعول کی طرف کر دی گئی ہے۔ ای غلبت فارس ایہم، فارس ان پر غالب آنے کے بعد، جب فارس ان پر پہلے غالب آ گئے تو اب اہل روم کیا ہوں گے؟ سیغلبون، وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ان قریب یہ اہل روم فارس پر غالب آ جائیں گے۔ سیغلبون فارس، ان قریب یہ اہل روم فارس پر غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند سال کے درمیان۔ اب یہ بضع کا لفظ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، ہوا ما بین الثلاث الی التسع اب العشر، بعد نے کہا کہ 3 سے لے کر 9 کے درمیان کی مدت کو بضع کہتے ہیں، بعد نے کہا 3 سے لے کر 10 تک کے درمیان کی جو مدت ہوا کرتی ہے، جو تعداد ہوا کرتی ہے، اس کو بضع سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو فالتقى الجیشان فی السنة السابعة من الالتقاء الاول، پہلی مرتبہ جب فارس اور روم کے مدبھیڑ ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، اس کے 7 سال بعد، اس کے بالکل 7 سال بعد پھر دوبارہ دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، مدبھیڑ ہوئی۔ وغلبت الروم الفارس، اب کی بار جو ہوا کہ اہل روم کیا ہے؟ اہل فارس پر غالب آ گئے۔ اب جب دوبارہ ایک تو یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نازل کی، اور پھر جب آنکھوں سے مسلمان دیکھ بھی لیے کہ روم جو ہے اللہ کے وعدے کے مطابق چند ہی سال میں اہل فارس پر غالب آ گئے ہیں، تو مسلمانوں کو پکا یقین ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً جب اس کے ماننے والے مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، یا پھر جنگ میں خستہ حالت میں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ان کی کیا ہے؟ مدد فرماتا ہے۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان جو کفار مکہ کی باتوں سے ناخوش ہوئے تھے، غمزدہ ہوئے تھے، اس آیت کے بعد اب کیا ہے؟ سارے کے سارے مسلمان خوش ہو گئے۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں للہ الامر من قبل ومن بعد، چاہے پہلے ہو یا پھر بعد میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم ہے، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی اجازت سے سارے کے سارے معاملے طے ہوتے ہیں۔ یعنی من قبل غلبت الروم، اہل روم غالب آنے سے پہلے جو اہل فارس غالب آئے تھے، اس میں بھی اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا حکم تھا۔ ومن بعدہ، اور اہل روم غالب آنے کے بعد بھی اللہ تبارک، یعنی جو پہلے شکست کھائے اس میں بھی اللہ کی مشیت، اللہ کا حکم تھا، اور بعد میں جو پھر کامیاب ہوئے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ ای المعنی، مطلب کیا ہے؟ ان غلبت فارس اولا، پہلی مرتبہ اہل فارس کا غالب آ جانا، وغلبت الروم ثانیا، دوسری مرتبہ اہل روم کا غالب آ جانا، بامر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، ای ارادتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا
چاہا پہلے مغلوب کیا، پھر اس کے بعد کیا ہے غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ وَيَوْمَئِذٍ اور اس دن یعنی یوم تغلب الروم، جس دن کے روم غالب آ گئے، اہل روم غالب آئے، یفرح المؤمنون بنصر اللہ، کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل روم کی مدد کی، اس مدد سے وہ اہل روم کیا مسلمان کیا ہے بالکل اب خوش ہو گئے۔ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اہل روم کے ساتھ شامل حال تھی، اس لیے ایمان والے کیا ہے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ایاہم علی فارسہ، وہ جو اہل روم کی مدد کی گئی، یہ اہل روم بھی مسلمان تھے، اہل کتاب تھے، ابھی جو بتائے اہل کتاب تھے، وہ نصارہ تھے۔ ہاں ایاہم علی فارسہ، تو مسلمانوں کو جو ان سے قلبی لگاؤ تھا، صرف اور صرف مقصد یہ، وجہ اس کی یہ تھی کہ ان پر بھی آسمانی کتاب اتری ہے مسلمانوں پر، اور ان پر بھی آسمانی کتاب اتری، صرف اس وجہ سے قلبی لگاؤ اہل روم کی طرف مسلمانوں کا زیادہ ہو گیا تھا۔ ایاہم علی فارس، ہاں چلیے، فارس کے خلاف میں مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل روم کی مدد کی، اس سے اللہ ایمان والے کیا ہے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وقد فرحوا بذلک، ایمان والے خوش ہوئے۔ وعلموا به یوم وقوعہ یوم بدر، اور پھر اس نصرت کو وہ لوگ جان بھی لیے، پہچان بھی لیے کہ جب کفار مکہ کے سامنے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، کفار مکہ سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا بدر کے دن، بنزول جبرائیل علیہ السلام بذلک، تو اس دن کیا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں کئی فرشتوں کو لے کر وہاں پر کیا ہے حاضر ہو گئے تھے۔ فیہ مع فرحہم بنصرہم علی المشرکین فیہ، کہ جیسے فارس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل روم کی مدد کی، اہل روم کو کامیابی عطا کیا، ویسے ہی بدر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ، کفار مکہ کے مقابلے میں ایمان والوں کی مدد کی۔ کیسے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ روانہ کیا، اور پھر آپ کیا ہے بدر کے دن وہاں اس لشکر میں موجود تھے۔ چلیے، تو مع فرحہم، تو اس وقت مسلمانوں کی جو مدد کی گئی وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے مقابلے میں، تو مسلمان اس سے کیا ہے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ چلیے اب بتا رہے ہیں، ینصر من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ وہو العزیز، اور وہی غالب آنے والا ہے ہر ایک پر۔ الرحیم بالمؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ایمان والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس پر ایمان لائیں گے، جو اس پر یقین رکھیں گے، جو اس کی راستے پر چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرے گا، ان کو بے یار و مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اب یہ وعد اللہ بتا رہے ہیں کہ مصدر ہے، یہ وعد اللہ جو ہے یہ مصدر ہے، مطلب مفعول مطلق ہے، بدل من اللفظ بفعلہ، تو اسی لفظ سے یعنی وعد جو فعل ہے، جو لفظ ہے اسی کا فعل، اس کے بدلے میں کیا کیا گیا، یعنی اب خلاصہ پہلے سمجھ لیں۔ وعد اللہ جو ہے وعدہم اللہ وعدن تھا، وعدہم اللہ وعدن تھا، تو اب کیا کیا گیا، پہلے وعدہ فعل کو حذف کر دیا گیا، وعدہم اللہ وعدن میں وعدہ فعل کو حذف کیا گیا، پھر اس کے بعد اس فعل کی جگہ میں جو وعدن مفعول مطلق ہے اس کو رکھا گیا۔ پھر جب فعل کے مقام پر مفعول مطلق کو رکھا گیا ہے تو جو اللہ جو فاعل ہے اس کو کیا کیا گیا، مصدر کی اضافت، مصدر کو کیا کیا گیا، مضاف بنایا گیا، وعد کو مضاف بنایا گیا، اور پھر اللہ جو اس میں فاعل تھا اب کیا ہے اس کو مضاف الیہ بنا کر لایا گیا، وعد اللہ۔ تو اس کو بتا رہے ہیں بدل من اللفظ بفعلہ، اسی فعل کے جو لفظ ہے، یعنی اسی لفظ سے جو فعل ہے، وعدہ جو فعل ہے اس کے بدلے میں یہاں پر مصدر لایا گیا ہے۔ والاصل، اصل عبارت کیا ہے اس کی، وعدہم اللہ النصرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ان کو مدد کا وعدہ کیا ہے، تو یہ اصل پوری عبادت ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے اپنے اس وعدے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز مخالفت نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یعنی کفار مکہ کیا ہے اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا کفار مکہ کے مقابلے میں، مشرکین مکہ کے مقابلے میں۔ حالانکہ وہ مشرکین مکہ یا پھر کفار مکہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بظاہر وہ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ہولے شولے ہیں، بیہودے ہیں یا پھر بے وقوف ہیں، ایسا نہیں، دنیاوی معاملات کی حد تک وہ لوگ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں۔ مع عائشہ
یعنی ان کی زندگی میں جو کاروبار کے جو معاملات ہیں، عیش و عشرت کے جو معیشت کا جو معاملہ ہے، تجارت ہے، زراعت کھیتی باڑی ہے، والبنا گھروں کی تعمیر ہے، والغرس غرس یعنی پودے وغیرہ لگانا، درخت وغیرہ لگانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان ساری باتوں میں، دنیاوی ان سارے معاملات میں کفار مکہ ساری چیزوں سے واقف ہیں، لیکن وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کے کاموں میں وہ لوگ بہت ہوشیار ہیں، بہت مصروف ہیں، لیکن آخرت سے وہی لوگ کیا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم لایا گیا ہے اعادتہم تاکید، بطور تاکید کے یہاں پر کیا ہے، ہم دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ لوگ خود اپنے آپ میں ذرا غور و فکر نہیں کرتے؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، تاکہ وہ لوگ ان کی جو غفلت ہے وہ غفلت سے پلٹ جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاتے، لیرجعوا عن غفلتہم، ان کی غفلت سے پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاتے۔ کیا وہ خود اپنی طرف سے کچھ غور و فکر نہیں کرتے کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ زمینوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں، آسمانوں اور ان کے درمیان جتنے مخلوقات ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف سچ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے؟ کیا وہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے؟ واجل مسمى، اور پھر ایک مقررہ وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ یہ چیزیں، زمین، آسمان اور ان کے درمیان کی مخلوقات ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے۔ کیا وہ لوگ نہیں جانتے کیا؟ تو اب لذالک ان ساری چیزوں کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، تفنی عند انتہائہ، جب وہ وقت ختم ہو جائے گا تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ وبعدہ البعث، پھر اس کے بعد کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، کیا کفار مکہ ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کے اکثر جو لوگ ہیں یعنی کفار مکہ، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب سے ملاقات کرنے کے بارے میں وہ لوگ کیا ہے، انکار کرتے ہیں، رب سے ملاقات کرنے کے سلسلے میں، یعنی لا یؤمنون بالبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر وہ لوگ کیا ہے، ایمان نہیں لاتے۔ آگے بتا رہے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین میں سیر و تفریح نہیں کرتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ غور و دیکھتے ہوتے کہ ان لوگوں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا انجام کیسے ہوا، ای من الامم، ان سے پہلے جتنی امتیں گزرے ہیں ان کا انجام کیسے ہوا، وہی اہلاکہم، یعنی پہلے والے لوگوں کی ہلاکت ہے کہ کیسے ان کو ہلاک کیا گیا، کیوں ہلاک کیا گیا، وجہ بتکذیبہم رسلہم، ان کے اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، جیسے پہلے والی امت اپنے رسولوں کو جھٹلائی تو ان کو ہلاک کیا گیا، اب یہ کفار مکہ بھی اپنے رسول کو جھٹلا رہے ہیں تو ان کو بھی ہلاک کیا جائے گا۔ کیا وہ لوگ اس چیز میں غور و فکر نہیں کرتے؟ حالانکہ وہ جو پہلے والے لوگوں کو ہلاک کیا گیا، کانوا اشد منہم قوۃ، ان کفار مکہ سے بھی زیادہ وہ طاقتور تھے، وہ طاقتور، حالانکہ جنگجو اور بہت زیادہ طاقت ان کے پاس تھی، ان کی طاقتوں کے مقابلے میں یہ کفار مکہ کی کچھ بھی طاقت معلوم نہیں۔ وہ جو گزری ہوئی قومیں تھیں ان کے لوگوں کی طاقت کا جو بتایا گیا ہے کہ اتنی زیادہ طاقت تھی کہ 10 آدمی مل کر جو ایک بڑا پتھر اٹھا سکتے تھے تو ایک آدمی مل کر وہ بڑا پتھر اٹھا لیا کرتا تھا، تو 10 آدمیوں کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایک آدمی کو عطا کی تھی، تو اتنے زیادہ طاقتور وہ لوگ تھے، جیسے کہ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے۔ وَآثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، وہ سارے کے سارے یعنی قوم عاد، قوم ثمود بھی کیا ہے، زمین میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ آثَرَ یُؤَثِرُ، اور بتا رہے ہیں کہ وَآثَارُوا الْأَرْضَ ہے، آثَرَ نہیں، وَآثَارُوا الْأَرْض، آثَارَ یُؤْثِرُ کے معنی آتے ہیں کہ زمین میں بیج ڈالنے کے لیے زمین کو کیا کرنا، اس کی مٹی کو ڈھیلا کرنے کے لیے آگے پیچھے اوپر نیچے کرتے رہنا، تو اسے ہوتا یہ ہے کہ زمین میں کیا ہوتا ہے کہ جو زمین کی مٹی دب گئی ہے اس کو جب آگے پیچھے کریں گے، اوپر نیچے کریں گے تو مٹی کیا ہے، ڈھیلی ہو جائے گی، کھل جائے گی، اس میں جب بیج ڈالیں گے آسانی سے کیا ہے اس میں اس کے ذریعے سے اناج اگ آئے گا۔ تو آثار الارض، تو وہ جو قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، وہ بھی زمین کو کیا ہے، حرسوہا، زمین میں بیج بوئے، حرث یحرثو، زمین میں بیج بونا، ای وقلبوہا، زمین کی جو مٹی ہے اس کو کیا ہے، الٹ پھیر کرتے رہے، للزرع والغرس، پودا لگانے کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے، وعمروہا اکثر مما عمروہا، اور پھر کفار مکہ جتنی کھیتی باڑیاں کرتے ہیں یا پھر جو بھی زمین کو جتنا آباد کیے ہیں ان سے بڑھ کر وہ لوگ زمین کو آباد کیے تھے،
عمروہا اکثر مما عمروہا، مطلب ہاں آپ دیکھیں ایک تو یہ، اور دوسری جتنے سال جتنی ان کی عمر تھی، کفار مکہ جتنے سال دنیا میں رہتے ہیں اس سے زیادہ عمر ان کی اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی تھی، یعنی عمر میں ہو، آباد رہنے میں ہو، تو ہر اعتبار سے کیا اللہ تبارک و تعالی پہلے والے قوموں کو بہت زیادہ عطا کیا تھا، عمر بھی لمبی لمبی تھی اور پھر آبادی بھی بہت زیادہ تھی، ان کے مقابلے میں کفار مکہ کی عمریں بہت کم اور پھر آبادی کے اعتبار سے کیا ہے بالکل مختصر تھے۔ تو وجاءتہم رسلہم بالبینات، جب اتنی زیادہ عمر ان کے پاس تھی، اتنی زیادہ طاقت ان کے پاس تھی اور پھر ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس تھیں، وجاءتہم رسلہم بالبینات، ان جو پہلے والے امتیں ہیں ان کے پاس رسول آئے ان کے واضح نشانیاں لے کر، بالحجج الظاہرات، واضح نشانیاں لے کر آئے، فما کان اللہ لیظلمہم، انہوں نے کیا کیا؟ رسول کا انکار کیا، ان نشانیوں کو جھٹلایا۔ اب اس کے بعد انجام کیا ہوا؟ رسول کو جھٹلانے کی وجہ سے ان سب کو کیا ہے ہلاک کر دیا گیا۔ بتا رہے ہیں وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کیا، بإہلاکہم بغیر جرم، بغیر جرم کے بغیر گناہ کے ان کو ہلاک کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ گناہ کیے، اللہ کے رسولوں کا انکار کیے، ان کی نشانیوں کا انکار کیے، تو یہ جو گناہ ہوا تھا اس گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کی پاداش میں ان کو کیا ہے سزا دی گئی، ہلاک کیا گیا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ پر کیا ہے ظلم کر لیے، کیسے؟ اپنے رسولوں کو جھٹلا کر، بتکذیبہم رسلہم، وہ اپنے رسولوں کو جھٹلا کر کیا ہے وہی کیا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالی، اپنے آپ پر ظلم کیے۔ تو اب یہاں یہ واقعہ بیان کر یہ بات اشارتاً بیان کر کفار مکہ کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں وہ بھی اپنے رسولوں کو جھٹلائے تھے، تم بھی اپنے رسول کو جھٹلا رہے ہو، تمہاری طرف جو بھیجا گیا رسول ہے اس کو جھٹلا رہے ہو، ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ دنیا میں ہلاک کر دیے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی ہلاک کر دے، تمہارا بھی نام و نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ختم کر دے، میٹ دے۔ تو اس واقعہ کو جو اشارتاً بیان کیا گیا قوم عاد قوم ثمود کا، اس میں دراصل کیا ہے کفار مکہ کو ہدایت دینا ہے، صحیح راستہ بتلانا ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ ہلاک ہو گئے، قوم عاد قوم ثمود جو نافرمان تھے، رسولوں کو جھٹلائے تھے، وہ لوگ ہلاک ہوئے، لیکن دنیا میں ہلاک ہونے کے ساتھ ساتھ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا، پھر ان لوگوں کا انجام جو برائیاں کیے، عاقبۃ الذین اساءوا، پھر ان لوگوں کا انجام جو برائیاں کیے، اساءوا جو برائیاں کیے، السوء کیا ہے انجام ان کا؟ کیا تھا ان کا انجام؟ کیا ہے؟ برا تھا، جو برائیاں کیے ان کا انجام بھی کیا تھا؟ برا تھا۔ ابھی السوء کیا ہے؟ تانیث الاسوأ، اسوأ کی تانیث ہے الاقبح، یعنی سب سے برے کام کیے، برائیاں کیے تو ان کا انجام بھی کیا ہے؟ اقبح، قبیح، برا ہے۔ اب اس کا ترکیب بتا رہے ہیں کہ خبر کان علی رفع عاقبۃ، ثم کان عاقبتوں میں اگر عاقبتوں کو پیش سے پڑھیں گے، رفع سے پڑھیں گے تو عاقبۃ الذین اساءوا کانا کا اسم ہوگا اور السوء یہ کیا ہے اس کی خبر بن جائے گا۔ عاقبۃ الذین اساءوا کانا کا اسم اور السوء کیا ہے؟ یہ کانا کی خبر بن جائے گی، خبر کانا علی رفع عاقبۃ، ایک ہو گئی بات، یہ ایک ترکیب ہے۔ اس کی ایک دوسری ترکیب بتا رہے ہیں کہ عاقبتوں کی بجائے عاقبۃ پڑھیں گے تو ایسی صورت میں عاقبۃ الذین اساءوا کانا کی خبر مقدم، السوء کانا کا اس میں مؤخر ہو جائے گا، تو محلاً السوء کیا ہے؟ مرفوع ہوگا، عاقبۃ الذین اساءوا یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ منصوب بن جائے گا کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ تو واسم کانا علی نصب عاقبۃ، عاقبۃ کو اگر نصب سے پڑھیں گے تو السوء یہ کیا ہے؟ کانا کا اسم بن جائے گا۔ والمراد، بہرحال ترکیب چاہے اسم بناؤ چاہے خبر بناؤ، معنی مطلب کیا ہوگا؟ والمراد بہا، السوء سے مراد کیا ہے؟ جہنم و اساءتہم، جہنم کی آگ مراد ہے اور اس کی جو وہاں پر جو برائیاں ہیں، یعنی برائیوں کا مطلب یہ کہ جو ہولناکیاں ہیں، جو شدت کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہ وہاں پر مراد ہے۔ یعنی جو برے کام کر آئیں گے تو ان کا ٹھکانہ بھی کیا ہے؟ برا ہی ہوگا، ان کا انجام بھی کیا ہے؟ برا ہوگا، برا انجام جہنم ہے، اور جہنم کے اندر جو کیا ہے شدت کے جو عذاب ہے، کھانے پینے کی جو سختیاں ہیں وہ مراد ہوں گے۔ کیوں ہے یہ؟ اس وجہ سے ہے کہ کذبوا بآیات اللہ، ان لوگوں نے کیا ہے ہماری نشانیوں کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں قرآن پاک کا انکار کیے، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ لوگ کیا ہے ان نشانیوں کا کیا ہے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا اور پھر اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو دنیا میں بھی ہلاک کیا
اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے یہ دردناک تکلیف دینے والا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، اللہ یبدأ الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مخلوق کو ابتداءً پیدا فرماتا ہے، مخلوق کو ابتداءً پیدا فرماتا ہے، مطلب یہ کہ مخلوق کا ابھی وجود ہی نہیں، ان کا کچھ نام و نشان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا ہے وجود بخشتا ہے، ان کو دنیا میں پیدا فرماتا ہے۔ ینشی خلق الناس، انسان کی تخلیق کو، انسان کی پیدائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ ابتداءً پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے انسان کو دوبارہ لوٹائے گا، ای خلقہم بعد موتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے مرنے کے بعد، ان کی موت کے بعد پھر دوبارہ پیدا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا، یرجعون، پھر اسی طرف ان کو کیا ہے لوٹایا جائے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم کیا ہے لاجواب ہو جائیں گے، مجرم جو گناہ گار ہیں، مشرکین مکہ یا پھر جو بھی گناہ گار ہیں، کفار ہو یا پھر مسلمانوں میں سے جو گناہ گار ہو، وہ سب کے سب کیا ہے لاجواب ہو جائیں گے۔ اب یہ ابلس یبلس اصل معنی ہے کہ ایسی دلیل پیش کرنا کہ جس کی وجہ سے آگے والا اس کا جواب نہ دے سکے، ایسی بات کرنا، ایسی دلیل پیش کرنا کہ آگے والا اس کا جواب نہ دے سکے، اس کے بعد اس کا رد کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ ہو، تو اس وقت یہ ابلسا یبلسو کہا جاتا ہے۔ یبلس المجرمون ای یسکت المجرمون لانقطاع حجتہم، مشرکین کیا ہوں گے ایسی صورت اس وقت بالکل خاموش رہیں گے، کیوں؟ ان کے پاس اب کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی جتنی دلیلیں تھیں وہ سب کے سب دلیلیں کیا ہے ختم ہو گئی ہیں، تو لہٰذا وہ کیا ہے بالکل خاموش کھڑے رہیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور پھر ان کے لیے ان کے اپنے شریکوں میں سے وہ لوگ دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جن بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، آج ان شرکاء میں سے ان کا کوئی شفیع نہیں ہے، ان کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ وَالْأَيْ لَا يَكُونُ لَهُمْ، کوئی نہیں ہوگا ان کے شرکاء میں سے، ممن اشرکوہم باللہ، کہ جن بتوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرائے ہیں، آج ان شرکاء میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، وہم الاصنام، یعنی کوئی بت ان کے لیے آج موجود نہیں ہوگا، لیشفعوا لہم، تاکہ ان کی وہ عبادت کریں، ان مشرکین کی وہ کیا کریں شفاعت کریں، سفارش کریں، کوئی ان کے لیے موجود نہیں ہوگا شفاعت کرنے کی صورت میں۔ حالانکہ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، وہ جو اب یہ جو عبادت دین کی دنیا میں کرتے تھے، یعنی بت خود کیا ہوں گے، جن لوگوں کی انہوں نے عابدین نے عبادت کی، وہ خود کیا ہوں گے اپنے شرکاء کا انکار کرتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ یہ انہوں نے کبھی ہماری عبادت نہیں کی، یعنی یوں سمجھیں کہ عابدین معبودین جو ہے عابدین کی کچھ بھی مدد نہیں کر پائیں گے، معبودین جو ہے آخرت میں ان کے جو معبودان باطلہ ہے وہ کبھی بھی کچھ بھی ان کی شفاعت نہیں کریں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ جب موقع آیا تو وہ معبودان باطلہ خود کہیں گے کہ ان کی غلطی ہے، انہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہراؤ اور ہماری عبادت کرو۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور اس حال میں کہ کیا ہوں گے وہ لوگ اپنے شرکاء کا انکار کرتے رہیں گے، مُتَبَرِّئُونَ مِنْهُمْ، ان سے کیا ہے برات کا اعلان کریں گے، اپنے آپ کو بری رکھیں گے، اپنے آپ کو دور کر دیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن کیا ہے یہ سب کے سب کیا ہے لوگ سارے کے سارے الگ ہو جائیں گے، یتفرقون الگ الگ ہو جائیں گے۔ یومئذ، اب یہ دوبارہ جو یومئذ لایا گیا ہے، حالانکہ پہلے والا یوما ہے تو دوبارہ جو لائے ہیں تاکید کے لیے، تو جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن سارے کے سارے لوگ کیا ہے الگ الگ ہو جائیں گے، المؤمنون والکافرون، ایمان والے الگ ہوں گے اور پھر کافر الگ ہوں گے، جیسے سورہ یاسین میں بتایا گیا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اے مجرمین تم کیا ہے اب ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ، الگ الگ صفوں میں تم کیا ہے جمع ہو جاؤ۔ تو بہرحال قیامت کے دن ایمان والے الگ اور پھر کفار الگ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کرے گا کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے کیا نعمتیں ہیں، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، بس وہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں، یحبرون، ان کو کیا ہے یسرون، ان کو مسرور کیا جائے گا، یعنی ہمیشہ رہنے والی جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا، ان کو خوش کیا جائے گا۔ کون؟ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ان کا انجام ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اب رہے جو کافر
جو کیا ہے اللہ کی ذات کا انکار کیے، اللہ کی ناشکری کیے، اور پھر ہماری نشانیوں کا انکار کیے، ہماری نشانیوں کو جھٹلا دی، یعنی قرآن پاک کو جھٹلائے، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ملاقات کا وقت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ سے ملاقات کرنا ہے، حساب و کتاب کا جو معاملہ ہے، ان ساری چیزوں کو جو جھٹلائے ہیں جو کافر، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو ان لوگوں کو کیا ہے عذاب میں حاضر کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ چلیے اب بتا رہے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی ہے، اللہ کی پاکی ہے مطلب سبحوا اللہ، اے لوگو تم کیا کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، بمعنی اللہ کی پاکی بیان کرو مطلب سبحوا سے سلو مراد ہے، تم نماز ادا کرو۔ تو اب سبحوا سے نماز کیسے مراد لے سکتے ہیں؟ تو قاعدہ جو عربی زبان کا ہے کہ جز کہہ کر کل مراد لینا، تو تسبیح بھی کیا ہے نماز کا ایک جز ہے، تو جز کہہ کر کیا ہے کل مراد لے رہے ہیں، تو نماز مراد ہوگی۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم نماز ادا کرو، کب؟ حین تمسون، جب تم شام کرو، ای تدخلون فی المساء، جب تم شام کے وقت میں داخل ہو، شام کرو تم، تو تم کیا ہے اللہ کے لیے نماز ادا کرو۔ اب شام کے وقت میں نماز سے مراد کون سی ہے؟ وفیہ صلاتان، اور اس وقت میں کیا ہے دو نمازیں ہیں، المغرب والعشاء، شام کے وقت میں مغرب اور عشاء رکھی گئی۔ وحین تصبحون، اور کب تم نماز ادا کرو؟ جب تم صبح کرو، یعنی صبح کے وقت میں جب تم داخل ہو، تدخلون فی الصباح وفیہ صلاۃ الصبح، اور اس میں کیا ہے صبح کی نماز ہے، فجر کی نماز یہاں پر مراد ہوگی۔ تو مغرب اور عشاء یہ شام کی نمازوں میں شامل ہو گئے، اور پھر فجر یہ صبح کی نمازوں میں، یعنی تین نمازوں کا حکم مل گیا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریف ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں۔ اب یہ جو جملہ ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جملہ معترضہ ہے، یہ جملہ معترضہ ہے، آگے اور پیچھے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمَعْنَاهَا يَحْمِدُهُ أَهْلُهُمَا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بتا رہے ہیں کہ زمین والے، آسمان والے، وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں۔ چلیے پیچھے جو تسلسل چھوڑ کر آئے تھے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کا حکم مل گیا، فجر کی نماز کا حکم ملا، اب ظہر اور عصر آنا باقی ہے، تو بتا رہے ہیں وعشین، اور عشین کہتے ہیں یہ سورج کیا کون سا وقت کہیں گے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے جو وقت ہوا کرتا ہے، جو مغرب کا جو عصر کا جو وقت ہے، تو وہ یہاں پر مراد ہے عشین، عطف علی حین، یعنی حین تصبحون میں جو حینہ ہے اس پر عطف ہے، یعنی جب تم شام کرو، شام کا مطلب غروب آفتاب سے پہلے جب تم اس وقت میں داخل ہو، تو کیا ہے تم وفیہ صلاۃ العصر، اس وقت بھی نماز ادا کرو، یعنی غروب آفتاب سے پہلے تم نماز ادا کرو۔ تو غروب آفتاب سے پہلے کون سی نماز ہے؟ صلاۃ العصر، عصر کی نماز مراد ہے۔ تو چار نمازیں آگے، فجر، عصر، مغرب، عشاء، تو ظہر آنا باقی ہے، تو اب بتا رہے ہیں وہی نا تو ظہیرون، جب تم دوپہر کے وقت میں داخل ہو جاؤ، تدخلون فی الظہیرہ، دوپہر کے وقت میں جب تم داخل ہو جاؤ تو اس وقت تم نماز ادا کرو، وفیہ صلاۃ العصر، صلاۃ الظہر، اور اس میں کیا ہے اس وقت میں ظہر کی نماز ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچوں نمازوں کا حکم دیا ہے، یہ ایک تو یہ وضاحت ہو گئی۔ تو اگر سبحوا سے سلو کے معنی لیں گے تو آیت، یہ جو آیتیں ہیں یہ دونوں آیتوں میں وضاحت کے ساتھ بات آئے گی کہ 5 اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پانچوں نمازیں کیا ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہ واضح ہیں۔ یہ ساری تفسیر کب ہے؟ جبکہ سبحوا سے سلو کے اگر معنی لیں گے تو یہ ساری تفسیر اور پانچوں نمازوں کا حکم اس میں ملے گا۔ اگر سبحوا کو اس کے حقیقی معنی میں رکھیں گے تو اس میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ ان مذکورہ اوقات میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ معنی لیں گے۔ حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، مجازی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ مجازی معنی یعنی سبحوا سے سلو اگر لیں گے تو پانچوں نمازیں مراد ہوں گی، اگر اس کے حقیقی معنی میں رکھیں گے سبحوا کو تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تسبیح بیان کریں، اللہ کی تحمید، تعریف اور توصیف بیان کریں، یہ حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ سمجھیں گے۔ آگے بتا رہے ہیں مفتی صاحب مجازی معنی کی دلیل کیا ہے؟ مجازی معنی کی ابھی جو بتائے کہ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ کبھی جز کہہ کر کل مراد لیتے ہیں، تو سبحوا تسبیح بیان کرنا، تسبیح بھی کیا ہے نماز کا ایک جز ہے، تو جز کہہ کر کل مراد لیے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے تو یہاں پر بھی مراد ہو سکتا ہے، تو یہ دلیل خود بخود نکل جائے گی اس میں عربی زبان کا جو قاعدہ ہے اس قاعدے کے اعتبار سے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں یخرج الحی من المیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مردے سے زندے کو نکالتا ہے،
کہ مردہ چیز بے جان چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ جاندار چیز کو نکالتا ہے۔ کل انسانی من النطفتی، جیسے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نطفہ جو کہ بے جان تھا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نکالا۔ والطائر من البیضۃ، بیضۃ جو انڈا ہے، انڈا جو کہ بے جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انڈے سے کیا ہے پرندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکالا۔ ویخرج المیت من الحی، اور پھر زندے سے پھر دوبارہ کیا کرتا ہے مردے کو، یعنی بے جان چیز کو نکالتا ہے، جاندار چیز سے پھر دوبارہ بے جان چیز کو نکالتا ہے۔ ای النطفۃ، انسان سے پھر دوبارہ نطفہ نکلتا ہے۔ والبیضۃ، اور پھر جو پرندہ ہے وہ پرندے سے پھر دوبارہ کیا ہے انڈے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ کبھی بے جان چیز سے جاندار چیز نکالتا ہے اور کبھی جاندار چیز سے کیا ہے بے جان چیز کیا ہے نکال دیتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر زمین بنجر ہونے کے بعد، بے جان ہونے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ یعنی زمین بالکل سوکھ جانے کے بعد بارش اس پر برسا کر اس کے اندر جان ڈال دیتا ہے، اس کے اندر نباتات اگانے کی صلاحیت پیدا فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْإِخْرَاجُ تُخْرَجُونَ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بے جان چیز سے جاندار کو نکالا تو انسان بھی کیا ہے جب ختم ہو جائے گا تو وہ بے جان ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جان عطا فرمائے گا۔ یہ ہو گئی بات۔ ویسے ہی دیکھیں زمین کیا ہے بے جان ہو گئی، مرجھا گئی اور پھر سوکھ گئی کہ اس کے اندر نباتات اگانے کی صلاحیت نہیں رہی، بارش برسا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ایک دانہ جو زمین میں ڈالا گیا تھا اس کو نبات کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کی شکل میں پیدا فرمایا۔ تو بالکل ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے یہ بے جان چیزوں کے اندر جان ڈالتا ہے، پیدا فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ الْإِخْرَاجُ، ایسے ہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے۔ تُخْرَجُونَ، تم کو بھی خبروں سے ایسے ہی نکالا جائے گا۔ تخرجون، تم بھی تخرجون، تم کو بھی ایسے ہی نکالا جائے گا۔ من القبور بالبناء للفاعل والمفعول، اب اس کو کیا ہے معروف اور مجہول طریقوں سے پڑھا گیا ہے۔ تخرجون، تم بھی خبروں سے ایسے ہی نکلو گے، تخرجون کیا ہے تم کو بھی ایسے ہی خبروں سے نکالا جائے گا زندہ کر کر، جیسے یہ بے جان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جاندار چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ اب یہاں یہ پورے رکوع میں دیکھیں گے آپ کہ تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس پورے کے پورے رکوع میں اپنی شان اور اپنی عظمت اور پھر اپنی جو نشانیاں ہیں جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ہیں وہ ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس میں بیان فرمائے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نشانیاں الدالتی علی قدرتہ تعالیٰ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر دلالت کرنے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، کیا ہے ان خلقکم من تراب، کہ تم کو انسانوں تم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تم کو پیدا کیا مطلب تمہاری اصل جو حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا ہے مٹی سے پیدا فرمایا۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر جب کیا ہے تم کیا بن گئے بشر، من دم ولحم، خون اور گوشت سے بنا ہوا انسان، بشر بن کر تم کیا ہے دنیا میں تمہارا وجود بنا۔ تنتشرون فی الارض، تو تم کیا ہے اس جسم کے ساتھ گوشت اور خون کے ساتھ کیا ہے تم زمین میں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہو۔ ومن آیاتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہی اندر سے جوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا، تم میں سے اللہ نے کیا ہے تمہارا جوڑ بنایا۔ تم میں سے مطلب فخلقت حواء من ضلع آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حواء علیہ السلام کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ وسائر الناس من نطف الرجال وسائر النساء، اور سارے کے سارے خواتین دیکھیں گے تو خواتین من نطف الرجال والنساء، بعض کیا ہے عورتوں کے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، بعض کیا ہے مردوں کے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں بتایا گیا کہ تمہارے اپنے تم میں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے تمہارے جوڑ کو پیدا فرمایا۔ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس جوڑ سے سکون حاصل کرو، وتعرفوها، تاکہ تم اس سے الفت حاصل کرو، اس سے محبت کرو، اس سے کیا ہے قلبی سکون تمہیں حاصل ہو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان یعنی تم سب کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت اور الفت اور رحمت کیا ہے رحم دلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان بنا دی۔ ان فی ذلک المذکور، بے شک ان مذکورہ چیزوں میں لآیات لقوم یتفکرون، بہت ساری نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ کس بات پر؟ فی صنع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارناموں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں پر، جو ہر آیت ہر نشانی کیا ہے دلالت کرتی ہے۔ ومن آیاتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہی
یعنی اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والی جو نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی پیدائش، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، یعنی تمہاری جو مختلف زبانیں ہیں، کوئی عربی ہے، کوئی غیر عربی ہے، عجمی ہے، تو یہ جو مختلف جو زبانیں ہیں، جو بولیاں تمہاری مختلف ہیں، ای لغاتکم، تمہاری جو لغتیں ہیں، تمہاری جو زبان ہیں جو مختلف، وہ من عربیتن، کوئی عربی زبان عربی ہے، کوئی عجمیتن، کوئی کیا ہے غیر عربی ہے، عجمی ہے، وغیرہ، اور اس کے علاوہ دیکھیں گے اردو ہے، ہندی ہے، اور انگلش ہے، وغیرہ وغیرہ، انگریزی، یہ ساری جو تمہاری زبانیں جو مختلف ہیں، مختلف انداز میں، مختلف زبانوں میں جو تم گفتگو کرتے ہو، یہ اس میں بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری جو رنگت ہے، خوبصورتی ہے، جو رنگ ہے، اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ کس بات پر نشانی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی قدرت پر۔ کیسے نشانی ہے؟ اب بتا رہے ہیں کہ من بیاض و سواد وغیرہما، کہ کوئی خوبصورت ہے، کوئی گورا ہے، اور کوئی کالا ہے، اور پھر کوئی اس کے اندر کیا ہے؟ مختلف رنگوں والا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں میں کیا ہے؟ حالانکہ زبانیں تمہاری الگ، رنگت تمہاری الگ، اور تمہاری اصل تم کس سے پیدا ہوئے ہو؟ وَأَنْتُمْ أَوْلَادُ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک آدمی اور پھر ایک عورت کی تم اولاد ہو۔ تو ایک آدمی حضرت آدم اور حضرت حوا کی تم اولاد ہو، لیکن تمہاری زبانیں الگ الگ اور تمہاری رنگت الگ الگ۔ تو بالکل ایک سے جب اولاد ماں باپ سے پیدا ہوتی ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کی رنگت آتی ہے، یا تو ماں کی رنگت آئے گی یا پھر باپ کی رنگت آئے گی۔ لیکن دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنے انسان ہیں، مختلف قسم کی رنگتیں ان کے درمیان دیکھنے میں آتی ہیں، کہ بعض کالا، بعض انتہائی گورا، اور بعض کی کیا ہے لالی سیاہی مائل ہے، اور بعض کیا ہے گندم گو ہیں، اور پھر بعض کیا ہے مختلف چیزیں رکھتے ہیں۔ تو بہرحال ہر ایک کی رنگت الگ الگ ہے، ہر ایک الگ الگ رنگ و روپ والا ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک الآیات، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ کن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ للعالمین، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، جاننے والے لوگوں کے لیے، یا پھر عالمین کے لیے نہیں، سارے کے سارے عالم کے لیے۔ بفتح اللام وکسرہا، لام کے کسرے کے ساتھ، لام کی زبر کے ساتھ، للعالمین دو طرح پڑھا گیا ہے۔ ای ذوی العقول، عقل والوں کے لیے کیا ہے؟ بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ای اولو العلم، علم والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہی ایک یہ ہے تمہارا رات میں سونا اور دن کے وقت میں آرام کرنا۔ رات میں آرام کرنا، دن کے وقت میں آرام کرنا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ بِإِرَادَتِهِ تَعَالَى رَاحَةً لَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہے۔ یہ دراصل تمہارے لیے راحت اور سکون کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات بنائی ہے، اور پھر دن میں بھی آدمی جب تھکتا ہے تو آرام کر لیتا ہے، خیلولہ کا جو معاملہ ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور تمہارا جو رزق طلب کرنا ہے دن کے اوقات میں، کہ طلب معیشت میں، تجارت میں، یا پھر دیگر کاموں میں تم کبھی ایک دوسرے کی طرف جاتے رہتے ہو، تصرف کرتے ہو، من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے ہے تصرفکم فی طلب المعیشت بارادتہ، معیشت کی طلب میں، رزق کی تلاش میں تم ایک مقام سے دوسرے مقام پر جو جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہی یہ کام ہوتا ہے تمہارا۔ ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، سننے والی قوم کے لیے، یعنی سننا مطلب صرف سننا نہیں بلکہ سن کر غور و فکر کرنا، اس سے عبرت حاصل کرنے والی جو قوم ہے، ایسی قوموں کے لیے اس میں کیا ہے؟ بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہی کیا ہے؟ وہ تم کو کیا کرتا ہے؟ بجلی کی چمک دکھاتا ہے۔ ومن آیاتہ یریکم البرق، بجلی دکھاتا ہے، یعنی بجلی کی چمک دکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب یہ یریکم بتا رہے ہیں کہ یریکم سے پہلے ان یہاں پر محذوف ہے، تو ان یریکم تو ہوگا معنی کہ ان مصدریہ فعل پر جب داخل ہوتا ہے تو مصدری معنی ہوتے ہیں، تو اراءتکم بتا رہے ہیں، اسی کو بتا رہے ہیں، اسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ تم کو بجلی کی چمک بتانا۔ جب بجلی کی چمک جب دیکھتے ہیں، مسافر آدمی ہے تو بجلی کی کڑک سے کیا ہے؟ مسافر ڈر جاتا ہے کہ کہیں بارش نازل ہو جائے گی تو اس کا سفر رک جائے گا، اور پھر اگر بجلی کی کڑک آئے گی تو اس کو کیا ہے؟ نقصان پہنچے گا۔ ایسے مسافر جب ہے آدمی تو کیا ہے؟ وہ ڈر جائے گا۔ خوفاً للمسافر من الصواعق وطمعا، اور خوشی ہوگی، خواہش ہوگی، للمقیم فی المطر، جب آدمی اپنے مقام پر رکا ہوا ہوتا ہے تو بارش نازل ہوتی ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اب اس کے ذریعے سے اس کا اناج اگے گا، ہریالی آئے گی۔ تو مقیم آدمی کے لیے سفر میں بارش اگر نازل ہوگی تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، ویسے مسافر آدمی کے لیے، اور اگر مقیم ہے تو اس کے لیے خوشحالی ہے کہ اس کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ
خوشی ہوگی بارش نازل ہوگی تو اس کو کہ اس کے نباتات اگیں گے اور کہ اس کے لیے کیا ہریالی آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے اناج اگے گا اس کے ذریعے سے۔ تو بہرحال اس میں یہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دکھائی ہیں اس میں وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے بارش پہ پانی بھی نازل کرتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین سوکھ جانے کے بعد، مر جانے کے بعد، مرجھا جانے کے بعد کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتا ہے۔ بِأَن تنبوتا، اس طور پر کہ زمین کیا ہے اگنے لگتی ہے، اس کے اندر سے نباتات اگنے لگتے ہیں۔ بِأَن تنبتا، اس طور پر کہ زمین کیا ہے اپنے اندر سے نباتات اگانے لگتی ہے۔ دو طرح اس کو پڑھیں گے۔ ان فی ذلک المذکور، یہ جو مذکورہ چیزیں ہیں، بجلی کی چمک کو دکھانا اور ساتھ ہی ساتھ آسمان سے بارش نازل کرنا، مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنا، اس میں بہت سارے نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، سمجھ بوجھ رکھنے والی قوم کے لیے، تدبر رکھنے والی، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اللہ کے قدرت پر دلالت کرنے والی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے زمینوں اور آسمانوں کا ٹکا ہوا ہونا۔ زمین اور آسمان جو رکے ہوئے ہیں، جو ٹکے ہوئے ہیں، قائم ہیں اللہ کے حکم سے، بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے، اَيْ بِإِرَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ عَمَدٍ، بغیر کسی ستون کے، عمدن بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی کھمبے کے زمین اور آسمان جو ٹکے ہوئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جب تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے پکارے گا، یعنی زمین کے اندر سے تم کو بلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، بأن ينفق اسرافیل فی الصور للبعث من القبور، کہ اس طور پر کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام قبروں سے نکل کر آنے کے لیے، دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جب سور پھونکیں گے، جب اللہ تعالیٰ زمین کے اندر سے تم کو بلائے گا تو اذا انتم تخرجون، جب کیا ہوں گے تم سب کے سب کیا ہے نکل جاؤ گے، منہا، اس زمین سے، احیاء زندے ہو کر، فخروجکم منہا بدعوۃ، اس زمین کے اندر مر کر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی پکار سے تمہارا زمین کے اندر سے نکلنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہی ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، یعنی مخلوق وہ سب کے سب ان ساری مخلوقات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ملکن و خلقن و عبیدن، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں، بندے ہیں۔ کل لہ قانتون، وہ سب کے سب، سارے کے سارے مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی وہ ذات بابرکت ہے کہ انسان کی تخلیق کو پہلی مرتبہ کرتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ انسان کو پیدا فرماتا ہے ابتداءً، ثُمَّ يُعِيدُهُ بَعْدَ هَلَاكِهِمْ، ان لوگوں انسانوں کو ختم کرنے کے بعد، ان کو ہلاک کرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو لوٹائے گا، زندہ کرے گا۔ وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ چیز یعنی زندہ چیز کو جب ایک چیز ختم ہو جائے دوبارہ اس کو زندہ کرنا کیا ہے آسان ہے۔ من البدء بالنظر الى ما عند المخاطبین، اب یہاں پر ایک چیز بیان کی جا رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال بیان کروں گا تو بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ کوئی بھی چیز جب ابتداءً پیدا کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، تو اس کے بنانے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فون ہی لیجئے، موبائل فون، جب پہلی مرتبہ کوئی کمپنی اس موبائل کو بناتی ہے تو بناتے وقت اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز اس میں شامل کریں جو دوسرے چیزوں میں موجود نہ ہو، دوسرے موبائل فونوں میں موجود نہ ہو۔ تو پہلی مرتبہ جب ایک چیز وہ بناتے ہیں تو بنانے میں بہت ساری ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز کیسا سیٹ کریں، کیسا رکھیں، کیسے بنائیں، یہ پہلی مرتبہ۔ جب ایک چیز بن جائے تو اب اس کو دیکھتے جاتے ہیں، اس کے اعتبار سے کیا ہے باقی ویسے ہی چیزیں بناتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب پہلی مرتبہ جب بنائے تو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا، جب اس کو دیکھ کر دوسری چیز بنائیں گے ویسی ہی تو مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک چیز ان کے سامنے موجود ہے، اس کو دیکھتے جاتے ہیں، بناتے چلے جاتے ہیں، اس کو دیکھتے جاتے ہیں، تیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو انسان کے اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے تو پہلی چیز بنانا انسان کے لیے مشکل ہے، لیکن جب دوسری مرتبہ اسی چیز کو بنانا ہو انسان کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، بلکہ آسانی سے اس کو پہلی چیز کو دیکھتا جاتا ہے، انسان بناتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان کے اعتبار سے یہ پہلی چیز بنانا مشکل، دوسری مرتبہ ویسی ہی چیز بنانا آسان ہے۔ تو اس کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ کہ اس کے لیے
نہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے نہ دوسری مرتبہ دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے، دونوں بھی بالکل آسان ہیں۔ انسان کے قاعدے کے اعتبار سے پہلی مرتبہ جب انسان کوئی چیز بناتا ہے تو مشکل ہوتی ہے، جب دوسری مرتبہ وہی پہلی والی چیز اس کی طرح بناتا ہے تو اس کے لیے آسان ہوتی ہے۔ تو وہ احون علی، دوسری مرتبہ پیدا کرنا یہ کیا ہے؟ آسان ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے۔ یہ قاعدہ جو بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اور دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلے میں۔ تو اب کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں اللہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بالکل آسان ہیں۔ یہی مفہوم اب یہاں پر سمجھا رہے ہیں، احون علی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلے میں دوسری مرتبہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ من البدء یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے۔ یہ کس کی طرف دیکھتے ہوئے؟ اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں، بالنظر الی ما عند المخاطبین، مخاطبین کے پاس جو قاعدہ ہے، یعنی مخاطب یعنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، لوگوں کے پاس جو قاعدہ ہے، کیا ہے قاعدہ؟ ان اعادۃ الشیء اسهل من ابتدائہ، کہ کسی بھی چیز کا اعادہ، کسی بھی چیز کو دوبارہ کرنا، وہ پہلے والی چیز کو کرنے سے زیادہ آسان ہوا کرتا ہے۔ یعنی پہلے جو چیز کر رہے ہیں تو وہ مشکل ہوا کرتی ہے، لیکن ویسے ہی اسی کی طرح دیکھ کر جب دوسری چیز کریں گے تو وہ کیا ہے؟ بالکل آسان ہوا کرے گی۔ تو یہ لوگوں کے پاس قاعدہ ہے، لوگوں کا ایک طریقہ ہے، تو اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مثال بیان کی، وَإِلَّا ورنہ فَهُمَا عِنْدَهُ تَعَالَى سَوَاءٌ فِي السَّهُولَةِ، وہ دونوں کی دونوں چیزیں، یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، اور دوسری مرتبہ دوبارہ زندہ کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے۔ سواء فی السہولۃ، آسانی میں دونوں کے دونوں کیا ہے؟ برابر ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر ساری کی ساری مثالیں بلند جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، یعنی الصفۃ العلیٰ، جو بلند صفت ہے، جو بلندی کی جو صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کیا ہے وہ بلند صفت؟ وہی انہ لا الہ الا اللہ، سب سے بلند جو صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ یہ ہے کہ اللہ یہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی سچا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ فی ملکہ، اپنی بادشاہت میں وہی غالب آنے والا ہے۔ الحکیم فی خلقہ، اپنی مخلوق میں وہی حکمت والا، یعنی اس کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی فیصلہ نافذ کرتا ہے، تو اس کا کوئی بھی کام، کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اب ہم یہاں پر الحمدللہ تقریباً کیا ہے کہ پارہ 21 کا مکمل ہوا، اور 6 رکوع ہم یہاں پر مکمل کیے ہیں۔ تو آج کے درس کو ہم یہاں پر روکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کی ریکارڈنگ میں جو بھی لغزش و خطا ہوئے اس کو درگزر فرمائے، اور جو حضرات اس کے ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔